السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگلا مہینہ اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ ویکینڈ پہ لاہور میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کا پلان تیار ہو چکا ہے اور عمران خان یہ ڈیل کبھی نہیں مانے گا۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سنیے۔ اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ، وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے، اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے۔ جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا۔ یہ عمران خان صاحب نے تو واضح اپنا موقف دے دیا۔ ساتھ ہی لگتا ایسے ہے کہ جو جلسوں کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، کل ہی اپنی پرسوں کی تقریر میں انہوں نے تمام پاکستان میں جلسوں کا جو اعلان کیا تھا اس کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ممکنہ نااہلی ہے توشہ خانہ کیس میں، وہ اس کے خلاف ایک گراؤنڈ ورک بنائیں گے، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایکویشن میں میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ سامنے آیا ہے، یہ بات مسلم لیگ نون کی جانب سے کافی دنوں سے کہی جا رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آنے والے الیکشنز میں۔ اور جب پوچھتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، تو کہتے تھے جب تک میاں نواز شریف آ کے مسلم لیگ نون کو لیڈ نہیں کرتے تب تک اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میاں صاحب کو سزا ہو چکی ہے۔ میاں صاحب سزا کے دوران کے ہوتے ہوئے جیل میں تھے جب ان کو ان کی صحت کی وجہ سے ایک ایفیڈیوٹ میں 50 روپے کے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنا علاج کرائیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہیں، اور جو ہی ان کے حالات بہتر ہوں وہ پاکستان واپس آئیں اور سیدھے واپس جیل جائیں۔ یہ تھی وہ ارینجمنٹ۔ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ اب اس ارینجمنٹ کو بدلا جائے، میاں صاحب کے کیس صاف کیے جائیں، ختم کیے جائیں، اور میاں صاحب کو الیکشن کیمپین لیڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر یہ ہوگا تو یہی ہوگی وہ لیول پلینگ فیلڈ۔ آج میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے اس لیول پلینگ فیلڈ کا ہی ذکر کیا۔ نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کا موسم ماحول ٹھیک ہے۔ آج کے ڈاکٹر جو ہیں یہ پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ۔ عوام ڈاکٹر ہے، یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا فرمانا تھا۔ مسئلہ ہے کہ میاں صاحب جب گئے تو بھی ڈاکٹرز کے کہنے پر گئے اور واپس آئیں گے تو بھی ڈاکٹرز کے کہنے پر واپس آئیں گے، یہ میاں جاوید لطیف صاحب بھی جانتے ہیں۔ سو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ایک بڑی سیدھی پوزیشن ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ لیول پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں، میاں صاحب کے کیس ختم کریں، میاں صاحب کو پاکستان واپس آنے دیں۔ جاوید لطیف صاحب تو پچھلے سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگلے مہینے پاکستان واپس آ جائیں گے، اور جب بھی مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا جاتا تھا ان کی اس طرح کے کسی بھی بیان کے بعد تو مسلم لیگ نون کہتی تھی ان کے بیان کو سیریس مت لیا کریں۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ اس بیان کے بعد کیا اس بیان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، یا ماضی کے بہت سے بیانات کی طرح میاں جاوید لطیف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے ایک اور تاریخ دے دی ہے کہ پہلے اکتوبر تھی، پھر نومبر ہوئی، پھر دسمبر ہوئی، اور جنوری فیبری کرتے کرتے اب ستمبر کی ایک اور تاریخ آ گئی ہے آپ کے سامنے کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آئیں گے۔ لیکن کیا کوئی معاملہ ارینج ہوگا جس کے تحت، کیونکہ ان کو جانا جیل ہے، وہ ایک سزا یافتہ ہے، مجرم ہے کیس میں، ٹھیک ہے غلط کی بحث مسلم لیگ نون کرتی رہے گی، لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ پہلے جیل جائیں گے، ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے، اگر ضمانت ہوگی تو وہ باہر آ سکیں گے، ورنہ وہ واپس باہر نہیں آ سکیں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی بھی پروسیس اور پروسیجر نہیں ہو سکتا۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ اس میں کیا کہا انہوں نے، یہ بھی سن لیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ثاقب نثار کا فیصلہ ہے، کیونکہ ثاقب نثار کی ہدایت پر ہمیں سزا سنائی گئی تھی، ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ ایک پاکستانی پالیٹکس کا ٹوسٹ ٹرنز ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی اور اپنی منشا کے مطابق
کسی فیصلے کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا, اور پاکستانی پالیٹکس میں ہی ہوتا ہی ہے. ظاہر آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کسی فیصلے کو دے کر کہتی ہے سیاسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ ہے, اور پھر اسی کورٹ سے, یعنی اسی طرح کے سپریم کورٹ سے کوئی دوسرا فیصلہ آئے گا تو وہ کہیں گے آج قانون اور آئین کی فتح ہو گئی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ایک چیز ہے عدلیہ کے لیے بھی, کہ ان کے فیصلوں کے لیے, ان کے فیصلوں پر جس طرح اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے یا لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں ماننا چاہتے, کیا صرف سیاست کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یہ بہت سا نظام کے اندر گڑبڑ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عدلیہ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی تاریخ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ تاریخ بھی سب جانتے ہیں کہ کیسے 8 سال بعد اگر ایک کیس ان کا کھل جاتا ہے اور ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے کسی کیس میں, تو وہ بھی ہوتا ہے, اور 8 سال بعد ان کے کیس نہیں بھی کھلتے حدیبیہ کے, اور وہ بھی انہی عدالتوں سے ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ نون کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو چلتا رہتا ہے عدالتوں کے ساتھ, جو کہ بقول اعتزاز احسن کے وہ ان کا ایک دوسرا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے, جو بنیادی سوال آج ہمارے سامنے کھڑے, بہت سے بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب اگلے چند دنوں میں ملے گا. کیا واقعی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب, خصوصاً عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنے والا توشہ خانہ کیس میں, کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اب ممکن ہو گئی ہے؟ کیا واپس آ کے وہ جیل جائیں گے اور ایک نظر آئے گا کہ چند ہی دنوں میں ضمانت ہو گئی اور وہ باہر آ گئے, یا پھر وہ جیل جائیں گے اور جیل میں رہیں گے جیسے کہ عدالتی نظام چلتا ہے کہ عدالت اپنے طریقہ کار سے چلے گی؟ کیا تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, کیا واقعی کوئی ایسی ڈیل ہو گئی ہے؟ تحریک انصاف اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑے اختلافات, یا یہ عمران خان صاحب نے کہا ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے دراڑیں. وہ بڑے کنونسڈ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, بلکہ شہداء کے لیے دعا کرائی گئی, قومی ترانہ ساروں نے کھڑے ہو کے پڑھا بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. کیا واقعی تحریک انصاف ان سب کو ٹھیک سمجھتی ہے؟ عمران خان صاحب کی جو رابطہ مہم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کیا سارا آنے والا منظر نامہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر یا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ دوسرا, ہم بات کریں گے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب سے جو ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے. ایک اور بڑی چیز جو بیان بازی اس وقت مرکز اور پنجاب کے درمیان چل رہی ہے کہ اگر آپ بنی گالہ میں چھاپا ماریں گے تو پھر یہاں پر بھی ہم چھاپے ماریں گے. 25 مئی کے کرداروں کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے. کیا ہوگی کارروائی؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ ایک سرٹن لیول سے اوپر کی کارروائی پنجاب نہیں کر سکتا, وہ تو مرکز نہیں کرنی. آپ اگر کسی کے خلاف کوئی انکوائری کرتے بھی ہیں تو اس کو مرکز بھیجنا پڑے گا اور مرکز ہی وہ انکوائری کرے گا. فواد چودھری صاحب نے اس پر ایک بیان دیا تھا, ذرا سنیں. بنی گالہ پہ چھاپے مارنے ہیں تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں. ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. ہماری حکومت ہے یہاں پہ, تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.